سفید نامال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں ہے نہائے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسن اعمال۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ غور کریں تو ہماری مجلس تو لگتی ہی ہے، ہم چار دوست بیٹھ جائیں، احباب بیٹھ جائیں، تو کیا ہی اچھی وہ مجلس ہے جس مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے جس مجلس میں۔ وہ کتنی مبارک مجلس، کتنی پیاری مجلس ہے، اور اس کی فضیلت کتنی پیاری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا، یعنی فائدہ اس میں ہمارے لیے ہے۔ ویسے بھی کہا گیا نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اسے یاد کرتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کریں۔ بڑا پیارا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر یاد کرنا ہے۔ تو نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے، اور بالخصوص جب ہم کسی مجلس میں بیٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے میری دائیں جانب بڑے پیارے ماشاءاللہ مدنی چینل کے مبلغ عدنان چشتی صاحب ہیں، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ دل کی جانب ہمارے ماشاءاللہ عابد بھائی تشریف فرما ہے، عابد مدنی، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی، عابد بھائی آپ کو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خوان عدنان بھائی، ماشاءاللہ آج دونوں ہی عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ایک دائیں طرف ہیں اور ایک بائیں طرف، دونوں کے جھرمٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی آپ کو بھی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف۔ جی عدنان بھائی۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی
تم ان کی خاطر رات بھر رو کر آؤ، بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی ناشستہ روح ہیں، ہم وہی ناشستہ روح ہیں، تم وہی بغیر عطا ہو، تم وہی بغیر عطا ہو، تم وہی بغیر عطا ہو، حق درود تم پہ بھیجے، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا ہو، تم مدام اس کو سرا ہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہی چاہے جو چاہو، وہی چاہے جو چاہو، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، حق درود تم پہ بھیجے، 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 تم مدام اس کو سرا ہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، وہ وہی چاہے جو چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام سنا، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا کلام۔
اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے. ایک طرف مجرموں کی بات ہے اور دوسری طرف آقا کریم کی عطاؤں کی بات ہے. مجرم کیا سے کیا کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں پر عطاؤں کی بارش برساتے ہیں. سبحان اللہ, یہ تو قابل دید ہے اور محشر کے میدان میں پھر یہ قابل دید مزید ہوں گی. اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی تک پہنچائے. اللہ کرے کہ ہم حضور کے دامن کرم میں رہیں, حضور علیہ السلام کا پڑوس اللہ ہم سب کو جنت میں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن. میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات قرآن مجید کی آپ تلاوت فرما رہے تھے تو قریب ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. آپ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے تو گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا. آپ جیسے ہی گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کیوں اچھل رہا ہے, تلاوت کو موقوف کیا, روکا تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا. آپ نے جیسے ہی دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بھدکنا شروع ہو گیا, اچھلنا کودنا شروع ہو گیا. آپ نے جب پھر قرآن پاک کی تلاوت موقوف فرمائی, گھوڑا پھر ٹھہر گیا. تیسری مرتبہ جب یہ ہوا تو آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بیٹے کو پاؤں کے نیچے روند نہ دے. تو لہٰذا آپ جیسے ہی اٹھے اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک چھتری ہے جو سایہ فگن ہے, جس میں چراغ روشن ہے. سبحان اللہ. پھر وہ فضا میں اوپر اٹھتی ہے اور گم ہو جاتی ہے. جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں اور یہ سارا معاملہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے یوں تلاوت فرمائی اور تلاوت کر رہا تھا تو گھوڑا اچھل کود کر رہا تھا. تو جب مجھے خوف ہوا کہیں یہ میرے بچے کو روند نہ دے, تو میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھتری ہے جو میرے سر پر سایہ فگن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم تلاوت قرآن کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھ لیتے اور ان میں سے کوئی بھی پوشیدہ نہ رہتا. یعنی لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے, یہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. دے شوق تلاوت, دے ذوق عبادت, دے شوق تلاوت, دے ذوق عبادت, رہوں با وضو میں صدا یا الہی. پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جس جگہ اللہ پاک کے پیارے پیارے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تلاوت قرآن کی برکت سے آس پاس کی جو مخلوق ہے وہ بھی قدرت الہی کے نظارے دیکھتی ہے. جیسا کہ صحابی رسول کے گھوڑے نے منظر دیکھا تو وہ اچھلنا کودنا شروع ہو گیا. پیارے اسلامی بھائیوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں, بے انتہا ہم قرآن پاک سے محبت کریں, اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پھر کثرت کے ساتھ پڑھیں بھی. ہمیں پڑھنا آنا بھی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کے فضائل کیا ہیں, ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا رہا ہے, اور انشاءاللہ قرآن پاک کے حوالے سے مزید بھی آپ بہت کچھ سنیں گے انشاءاللہ مبلغین سے. آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سب سے پہلے ہم عدنان بھائی کی طرف بڑھیں گے. عدنان بھائی, موضوع قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت کیوں کریں ہم, کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, اگر 2 اور 2 4 والی بات کی جائے کہ تلاوت قرآن کیوں کریں, جی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے تلاوت قرآن کی جائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن کرنے پر اجر اور ثواب کی نوید ارشاد فرمائی ہے, خوشخبری دی ہے, اس لیے ہمیں تلاوت قرآن کرنی چاہیے. بے شک. یہ تو ایک جو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو مختلف احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فضیلت ذکر فرمائی. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن کرنا ہے.
واہ، اس اعتبار سے تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ تو اگر قطع نظر ان سارے فضائل کے اور دیگر اور بہت سارے فضائل کے اگر صرف اس بات پر غور کیا جائے تو عقل صحیح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ تلاوت قرآن واہ، کرے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو، بندہ مومن کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے، جی، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارے، احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے۔ اب قرآن کے مطابق کیسے گزارے گا وہ؟ جی، کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ کوئی کسی آدمی کا خط آئے، کوئی تحریر آئے اور وہ کہے کہ اگر تم اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں یوں دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیا جائے، اس کے اندر جو لکھا ہے اگر آپ وہ کر دیں گے جی، تو آپ کو فلاں سوسائٹی کے اندر زبردست بنگلہ دیا جائے گا، اور وہ آدمی اس کو لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لے، اس کو کھول کے دیکھے ہی نہ ہے کیا، اس میں کیا لکھا گیا ہے، میرے لیے کیا حکم تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ اس کو کھولے اور اس کے اندر لکھا ہو کہ جی فلاں تاریخ تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ کر لیں گے اس مہینے کے آخر تک مثال کے طور پر تو آپ کو ایک بنگلہ دیا جائے گا۔ اب آدمی نے اسے کھول کے دیکھا لیکن وقت گزر چکا تھا، اللہ، اب اس نے دیکھا، اس کو سمجھا بھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ جو شرط تھی اس کے اندر وہ نہیں پائی گئی۔ اب یہ کیا کرے گا؟ کفی افسوس ملتا رہے گا، دکھ ہوگا اس کو کہ یار میں اس کو پہلے پڑھ لیتا تو میرے لیے کتنا فائدہ تھا، پہلے پڑھ لیتا۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو پابند کیا ہے قرآن مجید شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ صحیح، ایک آدمی اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، تلاوت ہی نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو سمجھے گا کیسے بغیر پڑھے، اور پھر جب سمجھ ہی نہیں رہا تو عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہے پڑھنا، اور پڑھنا پھر ساتھ سمجھنے کے، اور سمجھنے کے بعد پھر ہے اس پر عمل کرنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم سب سے پہلے اس کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ ساری کی ساری بشارتیں، وہ سارے کے سارے انعامات جو اللہ کریم اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا فرمائے گا وہ اس تلاوت قرآن کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا جو اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، کیونکہ سمجھنا پڑھنے پر موقوف ہے۔ اب ہر ایک کے سمجھنے کا انداز جدا ہے، بعض وہ ہیں جو آئمہ ہیں جیسے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قرآن کا جو فہم ہے ظاہر سی بات ہے وہ امت سے جو ہے امت کے بہت سارے افراد سے رفع و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں کا کے اعتبار سے ہر ایک کا قرآن مجید سمجھنے کا جدا انداز ہے۔ ویسے تلاوت قرآن وہ افضل کام ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ، آپ کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں یہ بات ذکر ہے کہ آپ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، واہ 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 واہ، اور جب اللہ کریم کا دیدار کیا نا تو آپ نے پوچھا اے میرے مالک، اے میرے خالق، کوئی بندہ تیرا مقرب کیسے بن سکتا ہے، تیری بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیسے پا سکتا ہے؟ صحیح، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کر کے بندہ میرا مقرب۔ واہ 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 واہ، سبحان، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب اگلی بات پوچھی، ایک اور سوال کیا کہ یا اللہ اگر سمجھ کر پڑھے پھر وہ تیری بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، یا بغیر سمجھے پڑھے پھر وہ مقرب ہوتا ہے؟ کیسے؟ اب یہاں بغیر سمجھے دیکھیں دو چیزیں ہیں، اس پر بہت سارے علماء نے گفتگو کی۔ سمجھنا ایک تو یہ ہے پڑھتا جا رہا ہے اور سمجھتا جا رہا ہے، جی، جیسے آدمی اپنی مادری زبان میں کلام کرتا ہے تو جو وہ بول رہا ہوتا ہے اس کا مطلب بھی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، بالکل۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آدمی کو کچھ اور چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی باقاعدہ سمجھنے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے عربی زبان ہے، آدمی سمجھنے کے لیے اب تکلم تو کر لیا، جی، زبان سے الفاظ تو ادا ہو گئے، ان کا معنی کیا ہے اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اب یہاں جو اس بات کے اندر ذکر کیا گیا، اللہ کریم نے حضرت امام احمد بن حنبل سے ارشاد فرمایا
فرمایا جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی میرا مقرب بن جاتا ہے، یعنی تکلفاً سمجھ کر پڑھے، کوشش کر رہا ہے، اور فرمایا جو پڑھتا جا رہا ہے اور سمجھتا جا رہا ہے وہ بھی میرا مقرب بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، دونوں طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہو نا کہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پائے، واہ واہ کیا بات، ناجی ربہ کے اللہ الفاظ ہیں، اکبر، فرمایا اللہ تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہو نا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات کروں۔ یہ روایت کتنی پیاری ہے، ہاں جی، یعنی کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین اس سے شروع کے جو ابتدائی الفاظ ہیں اسی میں غور کر لیں کہ اپنے رب سے بلا تشبیہ اگر ہم بات کریں، ہم تو کسی سے بڑے بندے سے بڑے سے بات کرنے کو جب ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں لطف آتا ہے کہ ہم جب کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، پھر یہاں پر بلا تشبیہ و تمثیل احکم الحاکمین کی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ فرمایا جا رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا دل کرے۔ مسلمان کو، مومن کو ایک شوق ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، بات اتنی سی تھی، وہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ بڑی بارگاہ میں، جب اللہ کریم کی بارگاہ میں شرف ہم کلام ہونے کا شرف جب پا رہے ہیں، تو بات اتنی سی تھی، میرا عصا ہے، قال ہی عصائی، لیکن اس بارگاہ میں کلام کا لطف ایسا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ذوق آ رہے تھے کہ آپ نے کلام کو طویل کیا، عصا کا بھی ارشاد فرمایا، پھر وہ جو اس سے کام لیتے تھے اتوکا علیہا وہ بھی ذکر کیا، واہش بہا علی غنمی، یہ ساری کی ساری گفتگو کی، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم کلامی کا جو شرف ہے اس کا ذوق ہی کچھ اور ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام یہاں ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے جو بندہ یہ چاہے کہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پائے، ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے وہ تلاوت قرآن کرے۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کریم سے ہم کلامی کا شرف پانے والا ہے، وہ ایسا ہی ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف پا رہا ہے۔ یہ بہت ساری دینی اعتبار سے بھی وجوہات ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں کہ اجر اور ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور عقلی اعتبار سے بھی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جیسے آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم جب خریدتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے موبائل خریدا، یا آپ نے جو ہے وہ بلینڈر، اسی طرح جو ہے وہ کوئی جوسر وغیرہ خریدی، تو آئرن استری آپ نے لی، اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے بالکل، جس کے اندر جو ہے نا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے اور اس سے بچیں گے تو یہ چیز آپ کو زیادہ عرصہ تک فائدہ دے گی۔ صحیح۔ تو آدمی اس کو اس کے مطابق، فریج لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اے سی لیتے ہیں، اس کے ساتھ بک ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے صحیح کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں کہ جو میری اس چیز کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نصاب عطا فرمایا۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ اچھے انداز میں زندگی گزارے، جو چیزیں اس کے لیے نقصان دینے والی ہیں، ہم فریج کو، اے سی کو بک دیکھ کر نقصان پہنچانے والی چیزوں سے طریقہ کار سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دینے والی ہے۔ حتیٰ کہ فریج کے اندر اوپر والا جو کھانا ہے آپ دیکھیں، اس کے اندر برف جماتے ہیں، اس کے اندر نا نشان بنا ہوتا ہے، چھری بنا کے نا بالکل نائف، اور اس طرح اس کے اوپر جو ہے کراس کا نشان ہوتا ہے، یہ چیز استعمال نہیں کرنی۔ تو ہم اس چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دینے والی ہے، میری اس فائدہ پہنچانے والی چیز کو یہ نقصان دے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دینے والی ہے۔ حتیٰ کہ جو مختلف کارٹن ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، جس کے اندر چیزیں مطلب آپ نے کوئی کانچ کی چیز رکھی ہے اور کوئی اس طرح کی ہے، تو اس کے اوپر بھی علامات بنی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہے، جو اس کو رکھنا کیسے ہے اس کی ایک خاص علامت ہے کہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے، اس کو بچھا کے نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، چھتری بنی ہوئی ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو خشک جگہ پہ رکھنا ہے، اور اس طرح کی علامات ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ہمیں نہیں معلوم انسان یعنی اس دنیا کے اعتبار سے جو اس سے پہلے ہے، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت عطا فرما کے ہمیں بتا دیا اس کے اندر تمہارے نفع کی چیزیں بھی ہیں، نقصان کی چیزیں بھی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی تمہارے لیے فائدہ مند ہو تو پھر یہ طریقہ کار اختیار کرو جو قرآن مجید میں کام کرنے کے دیے گئے ہیں، اور اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ چیزیں نقصان دینے والی ہیں، ان سے تم بچو گے تو یہ زندگی تمہیں فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی، تم اپنے نقصان سے بچ پاؤ گے۔ تو یہ جو ایک عقلی وجہ ہے، اس لیے بھی ہم سے ہماری عقل صحیح تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے نفع کو پانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن کریں، تاکہ ہمیں اس کی فہم، اس کا ادراک ہو، اس کے اندر جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جائیں، اور جس کا حکم دیا گیا اس کو کرنے والے بن جائیں، تاکہ زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ جو بنانے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، کتاب ہدایت دینے والا بھی وہی ہے۔ جیسے آپ کو موبائل بنانے والی کمپنی آپ کو کتاب دیتی ہے کہ جی اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، ایسے ہی اللہ کریم نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ساتھ میں کتاب عطا فرما دی، فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا۔ بہترین زندگی گزارنے کا اصول بھی وہی بیان کرے گا نا، بالکل، کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے روزمرہ کے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ یہ یعنی ایک ہر عقل اور شعور رکھنے والا آدمی جانتا ہے کہ یہ موبائل اس کمپنی کا ہے، تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کمپنی والی بتائیں گے، انہوں نے ساتھ دے رکھا ہے اس میں۔ ایسے ہی جو دیگر اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں جس نے بنایا ہے، ہم اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی جہاں سے یہ آیا انہوں نے بتایا اس کو اس کے مطابق اس کے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ دے گا، ورنہ یہ نقصان دے گا، اور کما حقہ آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے اگر اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ زندگی ہمیں عطا کی اللہ کریم نے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اسی خالق و مالک نے کتاب ہدایت، کتاب مبین، قرآن مبین کی صورت میں عطا فرمایا، تاکہ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کس میں بھلائی ہے اور کون سی چیز ہمیں نقصان دینے والی ہے۔ اللہ کریم نے بتایا یہ چیز فائدے والی ہے، یہ نقصان والی ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ عمل کیسے ہوگا؟ وہ تلاوت قرآن کریں، تلاوت قرآن سے ہو گیا۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑے پیارے انداز میں ہمیں عقلی دلائل کے ساتھ بھی، اور جو عقل اور شعور کا تقاضا ہے اس کے مطابق ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اچھا عابد بھائی، ہوتا یوں ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہے نا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو بسا اوقات ہم پہلے اس کے فوائد پر نظر رکھتے ہیں، یا اس کے کچھ فضائل دنیاوی اعتبار سے ہوں، اخروی اعتبار سے ہوں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا کچھ اس کے فوائد، کچھ ثمرات ہم جب پیش نظر ہوتے ہیں تو وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں تو اس کا بینیفٹ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید میں سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ یہ قرآن کریم برہان رشید کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، اور یہ حق ہے اس پر، ہر مسلمان پر حق ہے قرآن کا، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن کریم پر عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے خلاف سے بچے۔ اور جب فضیلت کی بات آئے تو یہ دیکھیے کہ اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ افضل درجہ جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور جتنے بھی آسمانی کتابیں صحیفے نازل ہوئے ان میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے افضل کتاب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ قرآن کریم ہے۔ جب اتنے بڑے نبی پر، افضل نبی پر بڑی کتاب ہو، پھر اس کے پڑھنے کے بڑے درجے ہوں گے، اس کے پڑھنے کی بڑی برکتیں ہوں گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی اہمیت کو دیکھیں، قرآن کریم کی اہمیت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت ہے۔ کیا بات ہے! ان اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے درمیان ہے،
اور یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ روایتیں موجود ہیں جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اس کے پڑھنے کا باقاعدہ ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، جس گھر میں وہ پڑھتا ہے، ایک روایت آپ نے شروع میں سنائی تھی، میں وہاں یہ عرض کرنے لگا تھا لیکن میں چلے آگے چل گیا۔ اللہ اکبر، جی تو فرمایا کہ جزاک اللہ۔ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ گھر میں جب رات میں قرآن پڑھتا ہے، جب وہ رات میں قرآن پڑھے تو اس کی مثال حضور نے دی۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک، ایک جیسے مشک دان ہوتا ہے نا جس کے اندر مشک بندھا ہوا ہو، فرمایا اس مشک دان سی ہے، اور حال یہ کہ اس مشک دان جو ہے اس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ جس کمرے میں مشک رکھا ہو اس مشک سے وہ خوشبو پھیلتی ہے، گھر میں بھی پھیلتی ہے، کمروں میں ہر طرف پڑوس تک پھیل جاتی ہے۔ بالکل۔ اور جو اصل مشک ہوتا ہے نا جی، وہ اتنی پیاری اور اتنی دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے، شاید ہم میں سے کسی نے اصل مشک سونگا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو اصل مشک ہوتا ہے، حضور نے مثال بھی کتنی پیاری دی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اگر حافظ قرآن رات کو قرآن نہ پڑھے، یہ تو پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا نا، فرمایا جو نہ پڑھے ایسے ہی سو گیا بغیر تلاوت کے، بغیر تلاوت، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، مشک ہے جس دان میں اس چیز میں مشک ہے لیکن اس کا منہ بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی مثال حضور نے مشک سے دی ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنے والے انتہائی خوش نصیب ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا، یہ خالی قرآن کریم کو رکھ کر یہ رمضان کے اندر ہی اٹھا لینا ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے نا، کتاب ہدایت ہے، ہمیں تو لمحہ لمحہ اس سے ہدایت لینی ہے، چونکہ قرآن پاک میں تو ویسے ہی بیان کر دیا گیا، ہر خشک و تر کا بیان اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ مطلب ہم ہی جب اس کو پڑھیں اور ہم ہی اس پر عمل کریں تو ہمارا ہی اس میں بھلا ہے، ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ جیسے عدنان بھائی نے کہا کہ جب خالق کائنات نے بنایا ہے اور خالق کائنات نے جب ہمیں یہ کتاب ہدایت دی، ہمیں بھی پیدا خالق کائنات نے فرمایا، اور کتاب ہدایت بھی خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر بہترین انداز جو ہماری زندگی گزارنے کا وہ بھی یہی ہے۔ یوں کہیں کہ ہمارے پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک، دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات بھی اگر ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اس کی برکات ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی نصیب ہوں گی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی برکات ہیں، قبر میں بھی اس کی برکات ہیں، حشر میں بھی اس کی برکات ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ میں ایک روایت سناتا ہوں، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، سبحان اللہ، قرآن کہے گا اے اللہ اسے حلہ پہنا دے، یعنی جنت کا لباس اسے پہنا دے۔ کیا شان ہے قاری قرآن کی، یعنی قرآن پڑھنے والے کی شان کیا ہے کہ قرآن اس کے لیے کہے گا، اللہ پاک سے کہے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا دل چراتے ہیں؟ نہیں، اگر دل چراتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہم نے، بلکہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے، لیں اپنے ہاتھوں میں لیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کہے گا، عرض کرے گا یا اللہ اسے جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے قرآن پاک پڑھنے والے کی، یہ پروٹوکول ہے قرآن پاک پڑھنے والے کا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی پیاری روایت ہے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک سے عرض کر رہا ہے یا اللہ اس بندے سے راضی ہو جا۔ کیوں کہہ رہا ہے یہ قرآن پاک؟ وجہ کیا ہے؟ غور تو کریں نا، کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ کوئی اور تو اس طرح نہیں کہہ رہا، یعنی اس کیفیت کو بھی اگر میں اور آپ تصور میں لائیں کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت میں تو ماں باپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، اور یہ نہ کوئی تعلق۔ کیوں کہے گا؟ اس کی ایک روایت اور بھی ملتی ہے، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی شفیع ہوں گے سب سے بڑھ کر فرمایا قرآن سے بڑھ کر کوئی شفیع نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کریم، قرآن کی شفاعت، سبحان اللہ۔ میں یہ روایت مکمل کرتا ہوں، پھر عابد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ پاک سے عرض کرے گا یا اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ پاک اس سے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن پاک پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا
اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے اللہ پاک ایک نعمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یوں کہیں کہ سستا سودا ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کریں گے تو انشاءاللہ جنت کے راہی بنیں گے۔ آپ جی عابد بھائی بیان فرما رہے تھے، فضائل بیان کر رہے تھے آپ۔ جی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر، حدیث روایت نقل کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، یعنی سکھائے قرآن کریم۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم بہتر آدمی ایک ہوتا ہے جس کو آپ بہتر کہیں، میں بہتر کہوں، فلاں بہتر کہے، کیا بات ہے، اور اس کو حضور بہتر کہہ رہے ہیں، حضور بہتر کہہ رہے ہیں، واہ واہ کوئی واہ شک ہی نہیں، خدا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن سکھانے والا وہ بہترین لوگوں میں سے ہے، اور حضور ان کو سند عطا فرما رہے ہیں، اسٹیمپ لگا رہے ہیں۔ واہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور میں اگر یہ کہوں کہ حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک میں قرآن کریم ہر سال جبرائیل آتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، جبرائیل سنتے تھے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کیسا کرم کیا۔ حضور علیہ السلام نے جس سال وصال ظاہری فرمایا اس سال 2 مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ دور فرمایا قرآن کریم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان میں بہت زیادہ سخاوت اور تیز کر دیا کرتے تھے، اور یہاں تیز ہوا سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے لحن داؤدی کا حصہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے نا تو وہ جو پرندے تھے وہ ساکت ہو جایا کرتے تھے، درخت ہلنا چھوڑ دیتے تھے، پانی وہیں ساکت ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جنت کے اندر بھی ایک منظر ہوگا، ایک محفل یہاں سجتی ہے نا قرآن کی، ایک جنت میں بھی محفل سجے گی قرآن کریم کی، وہاں پر بھی اللہ کریم داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا داؤد کتاب پڑھ کے سناؤ، پھر جنتیوں پر ایک کیف و سرور ہوگا۔ اس کے بعد اس کیف و سرور سے جب جنتی باہر آئیں گے تو پھر اللہ کریم فرمائے گا اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرماؤں، پھر اللہ کریم میرے محبوب سے فرمائے گا، سبحان اللہ، اور حضور سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، اور جنتی اس کیف و سرور میں ہوں گے، اس کے کئی سال گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تم پڑھو میں سنتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں پڑھوں، میری کیا مجال، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم۔ جی۔ تو پھر کہتے ہیں میں حضور کا حکم تھا، میں پڑھنے لگا، جب میں پڑھنے لگا تو حضور کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، بندہ قرآن پڑھے اور روئے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ یہ واحد عابد بھائی یہ کتاب اللہ کا یوں کہیں کہ خاصہ ہے کہ اسے جتنی مرتبہ پڑھیں ایک تو ذوق بنتا ہے، ذوق بڑھتا ہے بندے کا، اور پھر جتنی وہ دل کی سختی ہو نا، ویسے بھی فرمایا کہ اگر کسی کا دل سخت ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ دل کی نرمی کا باعث بنتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج اس پروگرام کے توسط سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی دل سخت ہو جائے، نہیں اس پہ نیکی کی بات کوئی اثر کر رہی، کوئی خوف خدا میں رونا نصیب نہیں ہو رہا، قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ یقین کریں، آپ یہ نسخہ اپنا لیجئے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اللہ پاک کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ آپ کا دل تڑپے گا کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں جینے کا یوں کہیں کہ آپ کو سرور مل جائے گا۔ زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے دلاغا نور عرفان دے مجھے، فہم قرآن دے دلاغا نور عرفان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی
توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن فرمایا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم میں سے جو درست قرآن مجید پڑھ سکتا ہے اسے چاہیے وہ پڑھے، اور جو نہیں پڑھ سکتا اسے تلاوت قرآن درست انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس زمانے میں اسے چاہیے وہ تلاوت قرآن سنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا پڑھنا جو ہے وہ اللہ کریم کو بڑا پیارا لگتا ہے قرآن مجید کا پڑھنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے قاری قرآن تھے، اور ایسا پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کیا بات ہے ان کی۔ اور ان کا یہ پیارا قرآن مجید پڑھنا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا تھا، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی امامت کے لیے امام کو مقرر فرمایا تو اس امام کا انتخاب جو آپ نے فرمایا وہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک تھی۔ تو 20 تراویح کے لیے جس امام کو مقرر کیا آپ نے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے ایک بار فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت اکبر۔ ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن سنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابی مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ آپ ابی سے قرآن سنیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ آپ ابی سے قرآن سنیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ابی سے قرآن سنیں۔ کیسا پیارا قرآن پڑھتے ہوں گے یہ۔ اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ بات بتایا کرتے تھے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جب بیٹے کہتے تھے نا کہ آپ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا نام لیا، یعنی حضور نے تلاوت قرآن کا سنا، تو آپ فرماتے میں اس پر کیوں نہ خوش ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب میرا فضل ملے، احسان ملے، رحمت ملے تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشی کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں رب نے میرا نام لیا، میں خوشی کیوں نہ کروں، تو اس پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کروں۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام لے کر اللہ کریم نے فرمایا پیارے محبوب ان سے قرآن سنیں۔ تو ہم بھی اپنے انداز پر غور کریں کہ ہم قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، ہمارا تلاوت کا انداز کیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جن کا قرآن پڑھنا اللہ کریم کو اتنا پسند ہے کہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے ان سے قرآن سنیں، اور نام لے کر ان کا نام لے کر۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں کتنی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا ہے، خود نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزانہ رات کو ایک قرآن مجید ختم فرمایا۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، روزانہ رات کو ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ایک نہیں، ایسے بے شمار اصحاب ہیں، بے شمار صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے یہ دو، اور بعد میں بزرگان دین، تابعین، اور پھر ان کے شاگرد بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں جن کا یہ معمول رہا ہے کہ سال ہا سال وہ روزانہ رات کو ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ بعض وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کیسا قابل رشک گھرانہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حسن بن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بعد کے بزرگان دین میں سے ہیں۔ حضرت علامہ بن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ دو بھائی تھے اور ایک ان کی والدہ تھی۔ تینوں کا انداز کیا تھا، جب بندے کا ذہن ہو نا جی کہ میں نے تلاوت قرآن کرنی، ہم لوگوں کے پاس ہیلے بہانے بے شمار ہیں، لیکن وہ ایسے ہی ہیں، بندہ خود بھی اگر غور کرے نا تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہیلے بہانے ہی ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی قرآن مجید پڑھنے کا۔ حالانکہ یہ وہ افراد ہیں جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا اس کے اندر تلاوت قرآن سنی بھی جا سکتی ہے، کی بھی جا سکتی ہے، صرف بات ذہن ہونے کی ہے۔ آپ مثال کے طور پر سواری میں سفر کر رہے ہیں، بس کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں، یا اور جو ہے اس طرح کا کوئی ہے ڈرائیو آپ نہیں کر رہے،
ڈرائیونگ کر رہے ہیں تلاوت قرآن سنی سن تو سکتے ہیں، بالکل ذہن ہونے کی بات ہے. اچھا آپ سفر کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کوئی اور کر رہا ہے، اب ہم لوگوں کا کیا ذہن ہوتا ہے؟ گپ شپ تو جاری ہے، فضولیات کے اندر تو وقت گزر رہا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو ایسے میں بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے. یہ حضرت حسن بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی دونوں کا، اور تیسری ان کی والدہ، اللہ اکبر، تینوں کا انداز پتہ کیا تھا؟ جی تینوں نے یہ بات مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک بندہ رات کو بیٹھ کر 10 سپارے قرآن مجید کے پڑھتا تھا. صحیح. پھر جب 10 پورے ہو جاتے وہ اپنے بھائی کو اٹھاتے، کہتے جی اب آپ کی باری ہے، 10 آپ نے 10 آپ پڑھیں. پھر 10 ان کی والدہ پڑھا کرتی تھی. کیا پیارا گھرانہ. یہ رات پوری ہوتی تھی اور ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. اب ہوا کیا، امی جان انتقال کر گئیں، والدہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ نہیں کہ وہ جو والدہ کی نیکی تھی وہ ختم ہو گئی، بلکہ اب کیا کیا دونوں بھائیوں نے، اب کہتے ہیں کہ وہ جو والدہ کے حصے کے 10 سپارے ہیں 5 آپ پڑھ لیا کریں، 5 میں پڑھ لیا کروں گا. اب بھی گھرانہ وہی ہے، ایک فرد کم ہو گیا، والدہ چلی گئی ہیں، لیکن 15 سپارے حضرت حسن بن علی پڑھتے ہیں اور 15 آپ کے بھائی پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت میں کوئی فرق نہیں آیا، قرآن مجید کی تلاوت میں فرق نہیں آیا، وہی انداز جو ہے وہ جاری، اب بھی قرآن مجید پورا مکمل ہوتا ہے. اور جب بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب آپ تنہا پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے. تو بات ہے ذہن بنانے کی. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کو یوں اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے تھے. ہم میں سے ہر ایک غور کرے، اور مدنی چینل کے ناظرین حقیقت عرض کرتا ہوں، غور کیجئے اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ گھر میں رکھا ہوا قرآن مجید آخری بار میں نے کب کھول کے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا جملہ ہے عدنان بھائی. یہ چوٹ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ ہی کافی ہے جی کہ آخری مرتبہ ہم نے قرآن پاک کب کھولا تھا. کہ مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ غور کریں، ایک طرف ہمارے اسلاف، ان کی زندگیاں یہ ہیں کہ ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں. صحابہ اکرام، جیسے ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، پورا قرآن پاک آپ ایک رات میں تلاوت کرتے ہیں. یہ قرآن پاک سے محبت ہے. دیگر بزرگان دین کا ذکر سنا ہم نے، اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ بزرگان دین کی زندگیاں اٹھائیں، وہ پوری رات میں پورا قرآن پاک پڑھنے والے ہیں. قرآن پاک اس کثرت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے آخری مرتبہ، جو عدنان بھائی نے بات کی، آخری مرتبہ ہم نے قرآن پاک کب کھولا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن عدنان بھائی ایک یہ بھی معاملہ ہے نا کہ ہمیں صحیح قرآن پاک نہیں پڑھنے آتا. کھول بھی لیا ہم نے، پڑھنا بھی شروع کر دیا، لیکن ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح. بساؤ کا تو وہ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، وہ یوں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وہ ہاتھ چلاتی رہتی ہے. کیا یہ کفایت کرے گا ہمارے لیے؟ قرآن پاک ہمیں کیا صرف ایک بسم اللہ کے لیے ہم اتنا ہی قرآن پاک ہے؟ بقیہ وہ 6666 جو آیات بینات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم کوئی دین کے متعلق، شریعت کے متعلق کوئی کام کرنے لگیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اور مفتیان کرام سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں یہ کام کس نے بتایا. جی یہ ہر آیت پر جو ہے، ہر ایک سطر پر قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہا ہے، کیا اس نے کسی مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ آیا میرا یہ کام کرنا درست بھی ہے یا غلط؟ اگر یہ کام ہی درست نہ ہو تو یہ پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ ثواب کے لیے. اور شاید بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ بس جی ہم یہ، حالانکہ زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، مجھے موبائل نہیں چلانا آتا تھا جی، چٹے ان پڑھ جن کو کہا جاتا ہے نا، بالکل کورے ہوں گے لیکن موبائل چلا رہے ہوں گے، اب چلا رہے ہیں، وہ میسج بھی کر رہے ہوں گے سب. کیسے آ گیا؟ یہ سیکھنے سے آیا. آپ نے وقت دیا اس کو، پوچھا کسی سے، 2-4 افراد سے، اور اب آپ کہتے ہیں جی میں تو. بعض لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں ایک دن اسکول نہیں گیا جی میں، لیکن موبائل چلانا آ گیا ہے. یہ کون سا ایسا جذبہ تھا، کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو، یعنی آپ فخر سے بتا رہے ہیں میں اسکول ایک دن نہیں گیا لیکن موبائل. اور ایسے افراد کی بڑی شہرت ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں جی انگریزی بالکل نہیں پڑھا ہوا لیکن انگریزی میں میسج ٹائپ کر لیتا ہے، یعنی رومن کے اندر وہ بندہ لکھ رہا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آیا اور کس نے اس کو بتایا؟ یہ دیکھیں، آپ نے اپنا ذہن بنایا کہ یہ میری ضرورت ہے، میں نے اس کو چلانا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے جمع کی اور اس کے بعد آپ ایک جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کو کام کو کرنا شروع کر دیا. بالکل.
کیا اسی طرح کا ذہن قرآن مجید کے بارے میں بھی بنایا؟ ہائے ہائے ہائے۔ مجھے نہیں پڑھنا آتا، مجھے پڑھنا ہے قرآن مجید۔ درست، جب ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے قرآن مجید کا ایک اتنا حصہ جس سے بندے کی نماز درست ہو جاتی ہے، وہ سیکھنا تو بندے پر لازم ہے، وہ کب سیکھیں گے ہم؟ اور پھر جو بقیہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وہ کتاب ہے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ بالکل، یہ رب کا جو کلام ہے، ہم نے اس کو کیسے پڑھا، کیسے سمجھا، اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ رفعت والی کتاب ہے جس کی طرف نظر کرنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو ہاتھ لگانا عبادت، پڑھنا عبادت، سمجھنا، عمل کرنا، سب کا سب جو ہے وہ نور لا نور ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی جو عبادت ہے، عبادت میں جو آنکھوں کا حصہ ہے، وہ دو آنکھوں کو، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا۔ دیکھ کر پڑھنا، کیا بات ہے۔ وہ ہم اپنی آنکھوں سے، ہم نے جو خود سے یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ پر چیزیں لازم کی ہوئی ہیں، اخبار کو پڑھنا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ہے وہ ہے، خبر نامہ سننا ہے، اور بہت ساری چیزیں شاید جنہیں ہم اپنی آنکھوں کا حق سمجھتے ہیں، جو ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ رسول نے جو حق بتایا ہے آنکھوں کا، کیا ہم وہ حق دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے تو یہاں سے دینا چاہیے، دینا چاہیے، اور لازمی طور پر لازمی دینا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم خدا را اپنے آپ پر غور کریں۔ اچھا عابد بھائی، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سیکھنے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، عدنان بھائی فرما رہے تھے، چوٹ کرنے والا ایک میسیج بھی تھا، میں یہاں پر آپ سے دو سوال کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک سیکھنے کی وہی والی بات فضائل کی آپ سے آئے گی کہ فضائل کیا ہیں، پھر دوسرا کہ ہم جو سیکھیں تو کن سے سیکھیں ہم؟ یہ بھی تو ایک کام ہے نا کہ ہم وہ سیکھ رہے ہیں کہ اس بندے سے سیکھ رہے ہیں جسے خود قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آ رہا، وہ مجہول طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، غلط طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ ایک تو سیکھنے کے حوالے سے ہمیں بتائیں، اور دوسرا مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن پاک سیکھنے کے پھر فضائل کیا ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم، پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کو اگر درست پڑھنا آتا ہے تو اپنی اولاد کو قرآن کریم، جو کوئی ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سکھائے گا اپنی اولاد کو، اس کے تمام زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم جب تک وہ پڑھے گا، جس نے سکھایا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، اس پڑھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ آگے کسی کو پڑھائے گا، اس کے نام اعمال میں وہ سارا ثواب اس کے کھاتے میں بھی، اس کی کاؤنٹنگ میں بھی آتا رہے گا۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں، اس پر عمل کریں قرآن کریم کے احکامات پر، ایسے کو قیامت کے دن اللہ کریم وہ عزت کا تاج پہنائے گا اس کے ماں باپ کو، اس کو کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ دیکھیے کہ اس خلقت کے اندر اتنی عزت جسے عطا کی جائے وہ کیا کم ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اور قرآن کریم کو پڑھنا یہ تبھی ہوگا کہ جب درست سیکھے گا بھی، اور جس کے لیے سیکھنا مشکل ہے، جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا کہ عدنان بھائی کہ مشکل تھا مگر سیکھ تو گئے، دنیا کی بات ہے، دنیا کی چیز ہے، ایسا ہی ہے، وہ وہاں کوئی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی فضیلت ہے۔ اگر مشکل لگتا ہے آپ کو پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں اور اٹک رہے ہیں، اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں، عمر بڑی ہو گئی لیکن پھر بھی آپ مدرسۃ المدینہ کے اندر آ کر پڑھ رہے ہیں، آپ دعوت اسلامی نے جہاں اور بہت سارے کام کیے ہیں، والحمدللہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے دعوت اسلامی کا کہ ہر روز جو ہے وہ عشاء میں یا مختلف اوقات میں اسلامی بھائی مفت، فری آف کاسٹ، مفت اسلامی بھائیوں کو، بالغان کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، اور اب تک نہ جانے کتنے لاتعداد لوگ پڑھنا سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جو کوئی اٹک اٹک کر پڑھے، کوشش کرے، مشکل ہو اس کے لیے پڑھنا، اس کے لیے حضور نے فرمایا دگنا اجر ہے۔ دریائے رحمت تو دیکھیں حضور کا، فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے، اس کے لیے زیادہ اجر ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں تو صحیح، آگے بڑھیں تو صحیح۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ جو کوئی قرآن یاد کرتا ہے اللہ کی تائید غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔
تو واہ واہ۔ آپ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں تو صحیح۔ اور ایک بات اور میں عرض کروں گا جو جی۔ بہت اہم اور ضروری ہے یاد کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جیسے یاد کر لیا، اچھا قرآن کریم کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے صحیح۔ اور بزرگان دین، صحابہ، اولیاء کی سنت ہے۔ تو اب کوئی حفظ کر لیتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو حفظ یاد نہیں رہتا۔ اس کا جی۔ بڑا پیارا طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، فرمایا کہ اگر وہ کوئی ایسا کرے کہ فرض کی 4 رکعتوں کے علاوہ روز کی جو 4 جتنی بھی نماز کی 2 4 اتنی فرض ہیں ان کو ہٹا کے، کیونکہ فرض تو جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں اور امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی، جی۔ اس کے علاوہ جتنی سنتیں اور نفل کی رکعتیں بنتی ہیں یہ بنتے ہیں 31 اور اس کے اندر روزانہ اگر ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے، چھوٹا بڑا جو بھی رکوع ہے، ایک رکوع پڑھے تو 15 دن کے اندر پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ واہ۔ واہ 15 دن کے اندر پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور میں ایسے حافظ کو جانتا ہوں جو انہی نمازوں کے اندر قرآن ریپیٹ کرتا رہتا ہے سارا سال، اس کا قرآن کریم یاد بھی رہتا ہے، ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات تو ہے۔ یہ اگر آپ کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل یا کوئی اور صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت دیں، اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کریں کہ وہ نماز کے اندر اس کو دہراتے رہیں، نفل کے اندر، نماز کے اندر اس کو دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں۔ اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، اس کے لیے کیا عمل ہے، تو میں کہتا ہوں سارے وظیفوں سے بڑھ کر قرآن ہے، کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور اس کا پڑھنا اس قدر مشغول رہا، وہ قرآن کریم پڑھنے کے اندر، جسے حدیث کا مفہوم ہے جی۔ قرآن پڑھنے کے اندر مشغول رہا، اس کو دعا مانگنے کا بھی نہ رہا، اس کو کچھ اور یاد ہی نہ رہا، وہ قرآن ہی پڑھتا رہا، رب فرماتا ہے میں اس کو مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں۔ واہ واہ واہ، کیا بات تو ہے، کیا یہ بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے قرآن والا، پاک ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہے، اللہ پاک کا کلام، بس یہی اگر ہم تصور باندھ لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا ہے، میرے خالق کا ہے، میرے حضور نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں قرآن پاک کا یہ تحفہ عطا فرمایا، بس اسے ہم سینے کے ساتھ لگائیں، اسے پڑھنے والے بن جائیں، اس کی برکات انشاءاللہ ہمیں ضرور ملیں گی۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے شاہ صاحب، بڑا پیارا آپ موضوع لے کر آئے ہیں، تلاوت قرآن پاک۔ آپ سے عرض یہ تھی، دیگر مبلغین بھی ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں، عابد بھائی اور ہمارے عدنان بھائی، آپ سے عرض یہ تھی کہ ایک مہینے میں ایک قرآن تو ختم ہونا ہی چاہیے۔ تو بعض اوقات کسی شخص کی کیپیسٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ایک وقت میں بیٹھے اور پورا پارا پڑھ لے، تو اس کے لیے کیا مطلب مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جب ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، عموماً فجر کے حلقوں میں بھی ہم سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو بعض اوقات کسی آیت کی ترجمہ و تفسیر کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا سمجھ آ بھی جائے تو بعض اوقات وہ چیزیں پھر ذہن میں رہتی نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، کس طرح سے تفسیر کا مطالعہ کیا جائے جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو، تاکہ وہ ہمارے ذہن نشین رہے اور پھر ہم آگے آگے چلتے جائیں اس طرح؟ جی عدنان بھائی۔ ایک مقولہ ہے، اذا تکرر قرر، جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے وہ قرار پکڑ لیتی ہے۔ صحیح۔ تو جس چیز کو بار بار آپ پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ عظمت ہوتی چلی جائے گی، یاد ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس میں بندے کو نا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے تو مجھے یاد نہیں ہے، بھول گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بالکل ہو بہو یاد ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، اس کا مضمون جو ہے نا وہ بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ صحیح۔ بار بار جب اس کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن پھر وہ الفاظ بھی بندے کو حفظ ہو جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں۔ تو یوں جب پڑھتے رہیں گے، جیسے کہ ہمارا جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے جو ہمیں ایک نیک عمل ارشاد فرمایا ہے کہ 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا، تو 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کم از کم جب بندہ پڑھتا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی تعداد نہیں ہے کہ جو بندے کو نا یاد کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ 3 آیات کر کے پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ الرحمن ترجمہ تفسیر جو ہے نا وہ ذہن نشین ہوتا رہے گا۔ پھر اس میں سے جو چیز بار بار جو ہے نا وہ تکرار کی جائے، جس کو بار بار بندہ پڑھتا ہے، دہراتا ہے، ایک بار سن لیا آپ نے، کسی چیز کو یاد رکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، مکتبۃ المدینہ کی بڑی بہترین کتاب ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو، تو اس کے اندر کوئی چیز یاد کرنے کا جو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک طریقہ لکھا گیا ہے، سب سے پہلے ہے کسی چیز کو غور سے سننا۔ جب آپ کی توجہ ہوگی نا کسی چیز کی جانب، آپ سن لیں گے، آپ کے ذہن میں وہ چیز آ گئی، اب اس کو سمجھ لیں۔
صحیح سمجھ لیا آپ نے، اس کے بعد 2-3 بار اس کی آپ نے تکرار کر لی، دوہرا لی جو چیز دہرانے کی تھی، تو انشاءاللہ الرحمن وہ ذہن نشین ہو جائے گی آپ کے. جی. تو دل چھوٹا نہ کرے بندہ، ہمارا کام ہے کوشش کیے جانا. ایک بار پڑھا مثال کے طور پر قرآن مجید، کچھ آپ کو سمجھ. ایسے ہی اگر درس نظامی کو بھی دیکھا جائے نا، تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو درجہ بدرجہ بندے کو سمجھ آتی رہتی ہیں. ایک وہ یوں کہہ لیں کہ مسلسل بندہ محنت کرتا رہتا ہے، مشقت اٹھاتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے. تو ہمارا کام ہے تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک وقت آئے گا اللہ کریم آسان فرما دے گا، یاد بھی ہو جائے گا اور سمجھنے میں بھی. ایک اور سوال تھا عابد بھائی، میں آپ سے کروں گا جو ابھی اسلامی نے کیا، کہ ایک مجلس میں پورا پارا پڑھنے کی بساؤ کا تو ہمت نہیں ہوتی، تو ہم نے ایک مہینے میں قرآن پاک ختم بھی کرنا ہے، ایک دن میں ایک پارا، یہ کس طرح ہم کریں؟ کچھ ارشاد فرما دیں آسان سا حل. ویسے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے تو وہ ایک منزل کا رہا ہے، منزل کی صورت میں 7 دن میں ختم ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اتنا تو نہیں ہوتا ہر ایک کے پاس پیس، لیکن یہ کہ قرآن کریم کے جو رکوع ہیں اس کو آپ دنوں پر 30 دن پر تقسیم کر لیں کہ کتنے دن جو ہے وہ میں کتنے رکوع پڑھوں گا تو 30 دن میں پورے ہو جائیں گے. 540 رکوع ہیں جیسے، تو 30 دن کے حساب سے کتنے رکوع روز کے پڑھوں تو ہو جائے گا. تو کون سا آپ کہتے ہیں ایک پارا روز پڑھیں؟ نہیں، وہ پارا نہیں بنے گا آپ کا. تو اب یہ کہ آپ اس کو اس طرح رکوع کو ترتیب دیں، اتنے رکوع تلاوت کر لیا کریں، مختلف اوقات کر لیں. صبح کر لیں کچھ رکوع، کچھ آپ جو ہے وہ دوپہر میں کر لیں، کچھ شام، 3 ٹائم کر لیں. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کیا فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں، سنتیں پڑھ لی، سنتیں اور فرض کے درمیان کچھ ٹائم ہوتا ہے، اگر آسانی ہو تو ایک پاؤ پڑھنے میں زیادہ میرا خیال ہے ٹائم لگے گا بھی نہیں. ایک نماز میں ایک پاؤ کیسے پڑھیں گے؟ وہی کہہ رہا ہوں، جیسے آسانی ہو یوں اگر تقسیم کر لیں گے نا کہ ہر نماز میں کچھ نہ کچھ پڑھیں. جیسے فجر کی نماز میں جلدی آ جائے، سنتیں پڑھ کے کچھ پڑھ لیں. ظہر میں 15 منٹ ہوتے ہیں سنتیں اور اس کے درمیان اس میں کچھ پڑھ لیں. جیسے عشاء ہو تو اتنا وقت ہو جائے تو انشاءاللہ پورا قرآن کریم ختم کرنا کوئی مشکل نہیں. ایسے مقصود ہے تلاوت قرآن، بندے کو چاہیے جتنا، یہ ہر آدمی کی اپنا جو ہے وہ ذوق بھی ہوتا ہے، بعض اوقات پھر مصروفیات اور کام کاج دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. بات ہے جتنا آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں عادی بنائیے اپنے آپ کو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ الرحمن. جب بندے کو عبادت کا ذوق ملنے لگتا ہے نا، پھر یہ گھنٹے منٹ اور یہ فاصلے جو ہے نا یہ ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ بزرگان دین والا انداز ہوتا ہے کہ رات جو ہے نا وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. ناطقہ عدنان مدنی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں. مرحبا. جی اور کال دیجیے گا. ماشاءاللہ سے حسن اعمال سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. سید ثاقب شاہ صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا تلاوت سے دور ہونا، تلاوت میں دل نہ لگنا، تلاوت میں رجحان بھی کم نظر آتا ہے. صرف رمضان المبارک میں بھی چند ہی لوگ تلاوت کی طرف آتے ہیں. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھا کر قرآن کی طرف دل لگایا جائے اور تلاوت میں بھی دل لگایا جائے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. یہ تقریباً ہمارا یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ کس انداز میں ہم کس طرح کیا کریں کہ ہمارا قرآن پاک پڑھنے کو دل کر جائے. جیسے عدنان بھائی نے شروع میں کچھ عقلی دلائل دے کر، کوئی دنیاوی فوائد بیان کر کے، اور پھر اخروی اعتبار سے دونوں کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کا یوں ذہن بن جائے گا انشاءاللہ. جب ہم فضائل اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کے پڑھنے کا دنیا میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہمیں قبر میں کیا فائدہ ملے گا، ہمیں حشر میں کیا فائدہ ملے گا، ہمیں جنت میں اس کا کیا فائدہ ملے گا، جنت کی جو درجات طے کرنے ہیں، نعمتیں ملنی ہے، تو میرا خیال ہے ایک بندے مومن کے لیے یہی کافی ہو جائے گا اور وہ قرآن پاک پڑھنے کی طرف آ جائے گا. پھر قرآن پاک پڑھنے کا عادی بننے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کو دل کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو افضل یہی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں جو قبول ہو جائے. مرحبا. فجر کا وقت، جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک فرمایا فجر کے تم چاہتے ہو کہ تمہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے 2 اونٹنیاں جو ہیں، 2 اونٹنیاں جن کے پیٹ میں بچہ ہو وہ لدی ہوئی ہوں تو وہ مل جائیں، چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا بالکل. اس وقت یوں کہیے کہ وہ سواری اعلیٰ سواری سمجھی جاتی تھی. تو حضور نے فرمایا وہ 2 اونٹنیاں جو لدی ہوئی ہیں نا
ان کو چھوڑ دو، اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم میں سے کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ لیں، واہ، سونے سے دو لدی آیتیں ہوں پڑھ گی لیں، یا سونے سے لدی ہوئی دو جی، اونٹنیاں، واہ واہ وہ واہ تم واہ، چھوڑ دو، اس کی جگہ تم ایک آیت پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو، 3 آیتیں پڑھ لو، یہ کیا ایسا ہے بات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ جی عدنان بھائی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے سب محشر میں للکار دیا اے بے حسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے بے حسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، مچلا کے رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آیا، راستہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، ایک میں ہی نہیں ساری امت، ساری دنیا، ساری خلقت، ایک میں ساری امت، ساری دنیا، ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا، تکتی ہے راستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر
کر کے سیدھا اپنی جان پر، میں کر کے سیدھا اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا پڑھ آیا بہت شرمندہ سا آیا، بہت شرمندہ سا میں آیا، بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آنسو آنسو ہے فریادی ہے عرض کرو، ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی، آنسو آنسو ہے فریادی، عرض کرو ہچکی دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، یا رسول اللہ میرے آقا زہرا کے بابا حسنین کے نانا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ خدا تو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، ناظر ہے نہ دولت ہے نہ اسباب حضوری، ہوں مفلس و نادار مجھے آپ بلا لیں، کرم حضور وہ ایسا کہ سارا گھر آئے، کرم حضور وہ ایسا کہ سارا گھر آئے، میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں مدینے، مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں، ہمیں جہاں سے بچا لے بہت اداس میں، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آمین آمین، سرکار توجہ فرمائے۔ اے کاش سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہو
سب مدینہ چلے جائیں۔ اللہ اس سال ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی، ٹائم ہمارا بہت مختصر ہے، اختصاراً میں آپ سے عرض کروں گا، آپ یہ بتا دیں کہ امت پر قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ ویسے قرآن مجید کے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کے حقوق جو امت پر ہیں، میں اس کو آسان کر کے جو ہے وہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ کریم کا کلام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ایک یہ قرآن مجید کا حق ہے سب سے پہلے، اور یہ الحمدللہ ہر مسلمان دل و جان سے اس بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا حق قرآن مجید کا ہے اس کی تلاوت کرنا، صحیح، اس کو پڑھنا۔ اور تیسرا حق ہے قرآن مجید کو سمجھنا، تلاوت کرے گا، سمجھے گا بندہ۔ اور پھر چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، کہ بندہ اس پر عمل کر کے، اور پھر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کرنے کے جو فضائل ذکر فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ الرحمن بندہ اس کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ خود بندہ جو ہے وہ قرآن مجید پر عمل کر رہا ہے اور دوسروں تک قرآن مجید کی تعلیمات کو پہنچا رہا ہے، یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ اسی طرح ایک قرآن مجید کا حق ہے قرآن مجید سے محبت کرنا، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے قرآن مجید سے محبت رکھنا یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے۔ اور یہ اتنا پیارا حق ہے، اس کی جزا، اس کی جو یوں کہہ لیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کا درجہ یہ ہے، عالم یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو مختلف کتابوں میں ایک روایت ہے، دونوں کو میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ایک خاص موقع پر امامت کروانے کا شرف عطا فرمایا، امام مقرر کیا۔ وہ نماز پڑھاتے تھے اور ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جو ان کے مقتدی تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہر اس کے اندر رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ کہ ایک اور سورت پڑھتے تھے کوئی سورہ فاتحہ کے بعد، اور ایک جو ہے وہ سورہ اخلاص شریف پڑھا کرتے۔ صحیح۔ تو اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ بھئی ہم انہیں کہتے ہیں کچھ، اور یہ آپ نے جو کیا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص شریف آپ نے تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب آپ دیکھیے قرآن کی محبت۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کے اندر چونکہ اللہ کریم کی توحید کا بیان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، تو میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ اس بندے کے لیے خوشخبری ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے، قرآن کی صورت سے پیار کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، یوں کہ جو میں اس کو لازمی طور پر پڑھتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی عابد بھائی، قرآن پاک کے کچھ آداب بیان فرما دیں۔ قرآن کریم کا زبانی پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ دیکھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، اور زیارت کرنا بھی ہے، تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو قرآن کریم کو باوضو مستحب یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر اچھے صاف ستھرے خوشبو لگا کر کپڑے جو ہے وہ پہن کر اس طرح تلاوت کی جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے، مستحب ہے۔ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے ہر سورت کے شروع میں۔ اور ایسے ہی اگر اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ قرآن کریم کو قواعد کے اعتبار سے، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھا جائے، کوئی غلطی نہ ہو۔ اور قرآن کریم، قرآن رشید کو اگر کوئی چلتے پھرتے بھی پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس صورت میں اس کا دھیان نہ بٹے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ اگر پورا قرآن کسی نے ختم کیا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے۔ تراویح کے اندر بھی دیکھتے ہیں آپ پورا قرآن ختم ہوتا ہے اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ پورا قرآن ختم کریں تو پھر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھیں۔ ایسے ہی اس کے آداب میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے نا، بعض لوگ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں تو قرآن کریم بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بند نہ کیا تو شیطان پڑھے گا۔ تو یہ لوگوں کی کئی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ادب یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، یہ آداب ہیں۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین،
آخر میں آپ سے عرض کروں گا، قرآن پاک میں اور آپ اگر صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ہمیں کہا گیا شروع میں، جیسے ہم نے سنا کہ سمجھ کر قرآن پاک پڑھیں، سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ تفسیر کا سہارا لیں، اور بڑی ہی پیاری تفسیر ہے تفسیر صراط الجنان، ہاں مفتی قاسم صاحب کی بڑی پیاری، یہ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے، تشریح سمجھ میں آ جائے، بڑے پیارے انداز میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو ہو سکے تو آپ تفسیر خرید لیجئے، گھر میں رکھیں، ہدیتاً آپ وصول کریں، مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، گھر میں رکھیں، زیارت بھی ہوتی رہے گی، دیکھتے بھی رہیں گے تو گھر میں گھر والے بھی انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ وگرنہ اس کی اپلیکیشن بھی ہے، جی ہاں، آپ اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اپلیکیشن، اور قرآن پاک کی یہ پیاری تفسیر صراط الجنان، اسے آپ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر ہونے والی ساری خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں ہے نہار